جب تک میری نہیں مانوگے ایمان مکمل نہیں، میری نہیں مانوگے ایمان پورا نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا۔ یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا، یہ ہوا اللہ کی، یہ پتھر اللہ کے، یہ پہاڑ اللہ کے، یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی، یہ کڑک ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بجلیوں کی کڑک، بارش کا برسنا، برسٹوں کے برسنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ نافرمانی پہ ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کچھ آپ بتا کر گئے، کیا کچھ کھول کر گئے۔ وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بکھر گیا، ستلج بکھر گیا، چناب بکھر گیا، ان کو یہ کیوں بکھرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ۔ کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ۔ کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ۔ کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ۔ کتنے پانی میں غرق ہو گئے؟ کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے؟ کس نے کیا؟ اللہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے، اللہ کی قسم، عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف، کہ کوئی، اس کا اردو میں ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے، ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی۔ میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی۔ عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ تف ہے تمہاری عقل پر، اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے۔ برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم کرو۔ ایک پیالے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبخت ہو، اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں۔ وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہ گئے ہیں، کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس میں چاہتے ماریا۔ جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں، اسے جب پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو میں نے دنیا پھیری ہے، میں نے کتنے ملکوں میں میلاد النبی دیکھا ہے، پوری امت میلاد مناتی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو میلاد دیکھا ہے وہ ہے میلاد کہ لوگ ایسے، عورتیں مرد نکل کر ڈانس نہیں کرتے، مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے تم اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور اس میں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر علماء اس میں اپنے ہمارے نبی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ہے میلاد النبی۔ یہ میلاد النبی تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ پھر جاؤ، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور کروڑوں روپے برباد کر دیے، اور ناچ گانے ڈانس، اس کا نام میلاد النبی؟ اپنے نبی کے سینے میں خنجر چپ کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے، محبت جھک جانے کا نام ہے۔ محرم آتا ہے، یا حسین یا حسین، زنجیریں مار رہے ہیں، وہ چھریاں چلا رہے ہیں، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ دکھ حسین ہے کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو، اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرمندگی ہے۔ یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو، اور نہ شراب چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، نہ جھوٹ چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، میلاد النبی مناؤ، نہ حرام چھوڑو، نہ رشوت چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، اس کا نام میلاد ہے۔ میں نے کتنے ملکوں میں دیکھا صحیح میلاد، صحیح میلاد۔ ابو المظفر البکری عراق کا بادشاہ تھا، 598 ہجری میں اس نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا، اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا، ہر سال وہ میلاد مناتا تھا۔ ایسی میلاد نہیں ہوتا، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا۔ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائی، خسرے ناچ رہے تھے۔
लड़के नाच रहे थे, लड़कियां नाच रही थी। क्यों अपने नबी का दिल जख्मी, पहले वो जख्मी हैं उम्मत के हालात देकर, क्यों उनको दुख देते? क्यों उनके नाम पर शराफत की कबा को धजियां बखेरते हो और दीन को मजाक उड़ाते हो और दीन को तबाह बर्बाद करके अपने आप को मुसलमान कर समझ के नेकी कर रहे हो, नेकी कर रहे हो। मेरे नबी ने खबर दी, पानी क्यों बेफरता है, सैलाब क्यों आते हैं, बारिशें बेकाबू क्यों होती हैं। बाद अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, देखते नहीं हो बादलों को तो अल्लाह हाँकता है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उनको जोड़ता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, फिर उनको पहाड़ बना के ऊपर ले जाता है। फतरल वद्का यखरुजु मिन खिलाले, कभी रहमत की आती है, कभी मतर अजाब की बारिश है। गैस रहमत की बारिश है, ये अजाब की बारिशें हैं। नीचे सैलाब है, ऊपर से बारिश है। मैं अभी खैमा बस्ती से होके आ रहा हूँ, गौसपुर से, जहाँ हमारी फाउंडेशन ने अल्लाह के फजल से वहाँ 130 खैमे लगाए हैं और उनको 3 वक्त हम खाना दे रही है हमारी फाउंडेशन। नाश्ता फजर का, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनके जानवरों का चारा, उनके लिए टॉयलेट बना के दिए हैं, उनके जानवरों के लिए बड़ा नलका लगाया है पानी पिलाने के लिए। एक कैंप कायम किया है, मेडिकल, कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए। ये तो हुआ मिलाद। ये क्या मिलाद है? मेरे नबी ने कहा, सुनो गौर से, इज्जत तो गजल तो फैकुदू वाला, गिनते जाना, जब हुक्मरान कौमी खजाने के लुटेरे बन जाएंगे, कोई अल्लाह से डरने वाला तो कोई नजर ही नहीं आता है। इज्जत तो खजल फैकुदू वाला, जब कौमी खजाना बादशाहों की मिल्कियत बन जाएगा, पहले गर्दन इनकी फंसेगी। वल अमानत मगनमा, जिसको कोई अमानत सपुर्द की जाएगी उहदा, वो उस ओहदे से पैसा बनाना शुरू कर देगा। पूछो इन डीसीओं से, एसपीओं से और सेक्रेटरियों से और 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों से, मुल्क हमने नहीं लूटा अल्लाह की कसम, मुल्क को हमने मकरूज नहीं किया अल्लाह की कसम। इन हुक्मरानों ने हमें मकरूज किया है, इन सेक्रेटरियों ने हमें मकरूज किया है, जो बदबख्त अरबों की जायदादें बना के बैठे हैं और कब्र में इतनी सारी जगह में जाके सो जाते हैं। मेरे एक दोस्त से चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान रहे, बड़ी पुरानी बात है, मैं नाम भूल गया हूं, तो उन्होंने मेरा बयान कराया, जहां वो ये जो CSS के बच्चे होते हैं उसने मेरा बयान कराया। उनका तबादला हो गया इस्लामाबाद, 6 महीने बाद वापस आ गया। मैं मिलने गया, अल्लाह उनकी कब्र रोशन करे, मुझे नाम भूल गया। मैंने कहा आप 6 महीने में वापस आ गए? कहा मौलाना, अगर मैं 1 साल रहता या मैं पागल हो जाता या मैं बददियानत हो जाता। कि जिस सेक्रेटरी के पास बैठो इतने पैसे स्विट्जरलैंड में जमा हैं, इतने इंग्लैंड में जमा हैं, इतने प्लॉट अमेरिका में हैं, इतने बरतानिया में हैं, जिसके पास शाम को बैठते इतने घर मैंने इस्लामाबाद में बना लिए हैं, इतने वहां बना लिए हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मेरे पास आज तक अपना घर कोई नहीं। अल्लाह इनको बराबर कर दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब क्या नहीं कमा सकता? कमोलन मेरे पास जाती घर कोई नहीं। वह ज़कात मगरमा, और ज़कात नहीं देंगे, कहेंगे टैक्स है कौन दे। गिनते जाना, 3 हो गई। वो तो उल्लमल गैर दीन, उलमा दुनिया के पीछे भागेंगे, दीन को छोड़कर दुनिया के पीछे भागेंगे, दुनियादारों की तरह बनाने के पीछे भागेंगे, झूठ सच बराबर कर देंगे, जमीर को सुला देंगे, इल्म को कहीं जाकर दफन कर देंगे। अकबर को गुमराह करने वाले उलमात, अकबर को दीन इलाही तक पहुंचाने वाले उलमात, मुल्ला अब्दुल नबी और मुल्ला मोहम्मद सुल्तानपुरी, ये खबीस, जब ये दिल्ली का मुफ्ती था, काजी, जब ये मरा तो इसके घर से कितने संदूक सोने के भरे हुए निकले और कब्रों में संदूक सोने के डाले हुए थे। ये थे उसको काफिर बनाने वाले। वो तो अल्लाह दर्जे बुलंद करे मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह, जिनकी बरकत से अकबर आखिरी 5 साल में तौबा कर गया और सच्चा सही मुसलमान बन गया। वो तुल्लिमल गैर दीन, उलमा दीन बेचेंगे, दुनिया कमाएंगे। व अता अर्रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों की मानेंगे। व अक्का उम्महु, और माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त को सीने से लगाएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप को धक्के देंगे, बाप की बात का जवाब नहीं देंगे, दोस्त को खाने चाय पिलाएंगे। वसाद अल कबीला तफासिकुहुम, सरदारी नाफरमानों के शराबी जानी लोग सरदार बन जाएंगे। वकान रईसुल कौम अर्ज़लहुम, हुकूमत ना अहल लोगों के हाथ में होगी, निकम्मे लोगों के हाथ में होगी। व उकरिम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को मुस्कुरा के सलाम करेंगे और अंदर बुग़्ज़ छुपा होगा, नफरत छुपी होगी, उसके शर से बचने के लिए उसको मुस्कुरा के मिलेंगे। व उकरिम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे के शर से बचने के लिए एक दूसरे को मिल रहे हैं। वाह, वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदें फिरका वारियत के मरकज बन जाएंगी। आज देखो मस्जिद हनफी बरेलवी
اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھیرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت، 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا، میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جیب ہلا دو، وعلیکم السلام، میں مسلمان نہیں۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے۔ یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ اللہ دا نام منو، کسی نے جنت وچ بھی جاون دیو یار۔ دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک، تو جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، اگلی سنو، وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام۔ یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے، عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ او بولو۔ وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔ پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، حتیٰ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے۔ ولان آخر هذه الامه اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے، جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کی سرداری بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت نکمے نااہل بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور شراب پی جائے گی، اور ریشم پہنا جائے گا، اور سونا پہنا جائے گا، اور آج کی امت پہلی امت کو پاگل بے وقوف کہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی۔ یہ خود نہیں پڑ رہے، یہ پہاڑ خود نہیں پڑ، اے 15 گلہ نے انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پٹ کر دیا ہے، پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں، اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، پورا ملک بھی مل کے ان مصیبت زدوں کی مدد کرے تو شاید جا کر یہ کمی پوری ہو، لیکن وہ تو چوریاں کر رہے ہیں، کشتیوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ بنا دیا ہے، یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ انتظار کرو ریحًا حمراء، موسم پاگل ہو جائیں گے۔ ہوا ہے پاگل کہ نہیں ہوا؟ بولو نا۔ وزلزلتاً، اور زلزلے آئیں گے، وخسفاً، اور زمین تمہیں نگل جائے گی، ومسخاً، اور تمہیں مسخ کر کے رکھ دے گی، وآیات متتابعات، اور اوپر نیچے عذاب تابڑ توڑ آئیں گے، کنظام بال قطع سلک فتتابع، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر سے سزائیں آئیں گی۔ یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم، یہ ہم اپنے آپ کو دوش دو، ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لو،
اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو، ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی، ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے تو اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا، قیامت بھی تو اسی طرح آئے گی۔ آج میں اتنا روتا ہوں، بے بسی کی یاد دلا، ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اور تیرا حبیب رونے بیٹھ گیا تھا، آج اس کی امت کے ہزاروں بچے پانی لے گیا، بوڑھوں کو پانی لے گیا، جوانوں کو پانی لے گیا، گھروں کو پانی لے گیا، بستیوں کو میدان بنا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میں بچے کی طرح رو سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو مہربانی کر، میں بوڑھوں کی طرح رو سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اسے منائیں ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ آفات ٹلیں، اس اللہ کے سوا کوئی، کسی کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت لٹ گئی، پٹ گئی، مٹ گئی، غیروں نے بھی بموں سے اڑا دیا، اور تیرے پانی نے، تیری ہوا نے، تیرے پہاڑوں نے، تیرے پتھروں نے، تیرے دریاؤں نے بھی ہم تباہ و برباد کر دیا۔ یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے تیرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے تھے، آج کتنوں کو ہم پانی میں ڈوبتا ویڈیو میں دیکھ رہے، گھروں کو بہتا دیکھ رہے، لاشیں تیر رہی۔ یا اللہ، یا اللہ کس کے پاس جائے، کدھر جائے؟ تو نہیں سنے گا تو اور رب کون ہے؟ کس کے؟ آج تیرا نبی زندہ ہوتا تو ان کے دربار میں جا کے ان کو سفارشی صحابہ پہ دکھ آتا تھا، وہ بھاگے بھاگے تیرے نبی کے پاس آتے تھے، تیرا محبوب ہاتھ اٹھاتا تھا، بادل چھٹ جاتے تھے، ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ آج ہم کس کے پاس جائیں؟ ساری امت انسانیت چھوڑ کر حیوانیت پر آ گئی ہے۔ یا اللہ تو سچوں میں ہم جھوٹے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے عذاب دے، ہم سب کو غرق کر دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو درندوں کے حوالے کر دے، ہماری بوٹیاں نوچ لے، ہم حقدار ہیں، تو آگ میں پھینک دے، ہم حقدار ہیں، تو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں۔ اور ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم کمزور مسلمان ہیں، دیکھنا میرے اللہ 1445 سال کا فاصلہ ہمارے اور تیرے نبی کے درمیان، انہوں نے تو کبھی کوئی برائی دکھی نہیں تھی، ان کی نیکی تو ماحول نے بھی ان کو نیک بنائی، ہمارے تو چاروں طرف ننگ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ میں اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچاؤں؟ میں انہیں کیسے تیرے قریب کروں؟ میں کیسے انہیں تیرے نبی کے قریب کروں؟ میں کیسے ان سے توبہ کروں؟ ہر طرف گناہوں کا ڈیرا ہے، بد کرداروں کا ڈیرا ہے، تو نے بد کرداروں کو طاقتور بنا دیا، تو نے فرعونوں کو طاقت دی، اور ہمارے جیسے کمزور کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہے۔ تو آنا یا اللہ، تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑا تو تھا، صرف 40 سال میں پکڑ لیا تھا، تو نے لشکر و سمیت پر بات کر دیا تھا، تو نے قارون کو دھنسا دیا تھا، تو نے عاد و سمود کو تباہ کر دیا تھا۔ یا اللہ ہمارے فرعونوں کو کب پکڑے گا یا ان کے سینوں سے دل نکل گئے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں یا اللہ، ان شکل کے انسان ہیں، یہ اندر سے بھیڑیے ہیں یا اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں صوبوں میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یا اللہ فریاد کرے تو کس سے کرے، کس کو سنے؟ یا اللہ تو آ جانا۔ بچہ تڑپتا ہے تو اماں کو پکارتا ہے نا، کہ ماں کی گود میں اسے پناہ ملتی ہے، وہ تھپڑ بھی مارتی ہے تو پھر بھی اس کی گود میں گرتا ہے، تو ہمیں دھکا بھی دے تو ہم نے تیری سامنے کر رہا ہے، نظریں پھیر تو سکتا نہیں، ہم ہر وقت تیری نظروں کے سامنے ہیں یا اللہ، لیکن تیرے ہی پاس آئیں گے نا۔ چاروں طرف سے پیٹ رہے ہیں، دیکھ غزہ میں تیرے حبیب کی امت کے ساتھ یہودیوں نے کیا کنسیڈر کیا، کس طرح گوشت ان کے بوٹی بن کر ہواؤں میں ابھی تک اڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں کس طرح مچھلیوں کی طرح لوگ بہ گئے، جائیں گے سمندر میں، سمندر کی مچھلیوں کی غذا بنیں گے۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو آج مومن مجھے اے جولی ویلی ہے یار، اسے شے کوئی نہیں، کھوٹے سکے میرے مولا، ایک کو تیرا دربار ہے جتے کھوٹا سکہ بھی چل جائے، باقی تو ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے کھوٹے عمل قبول فرما لے، ہماری جھوٹی نمازیں قبول فرما لے۔ کسی کا رونا پسند آیا ہو تو دن پھیر دے یا اللہ۔ بہت سارا مجمع رو رہا ہے، بہت سارے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں،
कोई आंसू तो पसंद कर, किसी की हाय तो पसंद कर, किसी की भूख फरियाद तो पसंद कर। बेबस हो गए हैं मौला, लाचार हो गए हैं मेरे मौला, बेबस है, लाचार है। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं है। आजा अपने हबीब की उम्मत पर आजा, हमें जालिमों से छुड़ा ले, हमें भेड़िया नुमा इंसानों से छुड़ा ले, हमें दरिंदा नुमा इंसानों से बचा, हमें अपनी हवाओं के अजाब से बचा ले, हमें पत्थरों पानियों के अजाब से बचा ले। या अल्लाह, सैकड़ों मन वजनी पत्थरों को कौन गिरा सकता है तेरे सिवा? गांव के गांव मिट्टी में दब गए। या अल्लाह, माफी दे दे, इन हवाओं को हुक्म दे नरम चलने का, इन पानियों को हुक्म दे नरम चलने का, इन बारिशों को रोक दे। ऊपर से बारिश हो रही, नीचे तूफानी पानी है, मैं नंगे आसमान के नीचे तेरे महबूब की उम्मत बैठी। या अल्लाह, मैं देख कर आया हूँ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें खेमों में बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। या अल्लाह, हमारी ये फरियाद, ये रोना धोना कबूल कर ले और हमें माफ कर दे, और हमारे मुल्क की तकदीर बदल दे, पूरे 57 इस्लामी मुल्कों की तकदीर बदल दे। इन्हें ताकत दे, इन्हें ईमान दे, इन्हें हौसले दे, इन्हें कुफर पर ताकत अता फरमा, सारी दुनिया के अहले बातिल को हिदायत दे दे। हिदायत नहीं है तो फिर इनके साथ आद और समूद वाला हाल फरमा। इनको तूने बड़ी मोहलत दी। या अल्लाह, पहली दफा जब से उम्मत वजूद में आई है, ये तीसरी सदी जा रही है कि उम्मत कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है, चक्की में गंदम की तरह पिस रही है, और बातिल गुर्राता है कि हम हैं इस कायनात के मालिक। तू आ, इनको बता, मालिक तू है, ये नहीं है, तू है, ये नहीं है। जो शहीद हो गए, पानी में गर्क हो गए, जो अफगानिस्तान जलजले में शहीद हो गए, जो गज़ा में शहीद हो गए, जो पानियों में बह गए, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। इनके मकान बह गए, जिनके घर टूट गए, पूरे पाकिस्तान वालों को हिम्मत दे, इन सब के मकान बनाए। और जिन्होंने दरियाई रास्तों को रोका और उसमें उन्होंने अपनी हवस और माल की तमाम लोगों के घरों को बर्बाद किया, उनको बर्बाद कर दे। या अल्लाह, उनको सजा दुनिया में दे, हमें अपनी आंखों से दिखा। जिन्होंने पानियों के रास्ते रोके, जिन्होंने नालों पे बिल्डिंगें बनाई, जिन्होंने नालों को बंद किया अपने चंद पैसों के लिए, जिन्होंने पानी दरियाओं के बेट में कॉलोनियां बनाई अपनी शहवतों और हवस के लिए, इन्हें इबरत का निशान बना दे। इनसे सब कुछ छीन ले, इनके कपड़े भी उतार दे, इनको नंगा कर दे। ये रहम के मुस्तहिक नहीं, रहम के मुस्तहिक वो जिन्हें पानी बहा के ले गया, जिनके घर खंडर बन गए। एक लंबी मुद्दत के बाद पाकिस्तान में कोई घर बनाता है, आज वो खंडर बने पड़े हैं। या अल्लाह, तू आ जा। या अल्लाह, मैं तो अब पुकारते भी थक गया हूँ, मेरी आवाज बैठ रही है, मेहरबानी कर दे, आज अपनी रजा का ऐलान कर रहे। ऐ ईदगाह मस्जिद के फरिश्तों, मुझे पता है तुम भी बहुत ज्यादा हो, हम रो रहे हैं, तुम भी रो हमारे साथ, हम रो रहे हैं, तुम भी रो हमारे। नमाज के बाद जब वापस जाओगे तो अल्लाह को बताना, या अल्लाह, तेरे हबीब की उम्मत को बहुत रोता देखा है हमने, वो तेरे सामने फरियाद कर रहे हैं, हमारे हबीब के पास भी जाना, उनको भी बताना, या रसूल अल्लाह, पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की उम्मत तबाह हाल है, दुआ फरमा दें। ऐ रब, तू सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، پرسوں اتوار کو 21 ستمبر 2025 کو صبح 9 بجے مدرسہ عائشہ نسوان کسرپورہ